جب ہم امریکہ کے صدر کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں سب سے پہلے طاقت، ذمہ داری اور عالمی فیصلے آتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اس طاقتور ترین شخص کو اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ کیا ان کی زندگی عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم صدر کی تنخواہ، پینشن اور ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے۔ آج کے دور میں امریکی صدر کی سالانہ تنخواہ $4 لاکھ ہے۔ یہ رقم سننے میں کافی زیادہ لگتی ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں، اتنی بڑی ذمہ داریوں کے لیے کیا یہ رقم کافی ہے؟ یہ تنخواہ ان کی خدمات کی عکاسی کرتی ہے جو صدر قوم کے لیے انجام دیتے ہیں، اندرونی پالیسی سے لے کر عالمی سطح پر تعلقات تک۔ لیکن تنخواہ صرف یہی نہیں ہے، صدر کو ہر سال $50,000 کے اضافی اخراجات کا الاؤنس بھی ملتا ہے تاکہ وہ اپنے ذاتی اخراجات کو کور کر سکیں۔ اس کے علاوہ انہیں $1 لاکھ کا ٹیکس فری ٹریول فنڈ بھی دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ان کی فری وائٹ ہاؤس میں رہائش ہوتی ہے، جس میں نوکر چاکر بھی شامل ہوتے ہیں، اور $19,000 تفریحی اخراجات کے لیے بھی دیے جاتے ہیں۔ امریکی صدر کی تنخواہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہی۔ جارج واشنگٹن نے 1779 میں پہلا صدارتی عہدہ سنبھالا تو ان کی تنخواہ $25,000 تھی، جو اس وقت کے حساب سے ایک بڑی رقم تھی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ تنخواہ آج کے دور میں دی جاتی تو یہ کتنی بنتی؟ آج کے حساب سے جارج واشنگٹن کی تنخواہ $6 لاکھ سے زیادہ بنتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس دور میں بھی صدر کی خدمات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ 1969 میں صدر نکسن کے دور میں صدارتی تنخواہ $2 لاکھ تک پہنچ گئی، پھر تقریباً 30 سال تک یہی تنخواہ برقرار رہی۔ 2001 میں صدر جارج ڈبلیو بش کے دور میں فیصلہ کیا گیا کہ تنخواہ کو $4 لاکھ تک بڑھایا جائے تاکہ صدر کی ذمہ داریوں اور ملکی معیشت کے مطابق معاوضہ دیا جا سکے۔ جب ایک صدر اپنے عہدے سے سبکدوش ہوتا ہے تو زندگی وہاں ختم نہیں ہوتی۔ 1958 میں منظور ہونے والے سابق صدور کے ایکٹ کے تحت ہر سابق صدر کو زندگی بھر سالانہ پینشن ملتی ہے۔ 2024 میں یہ پینشن $2,36,000 ہے۔ یہ رقم انہیں نئی زندگی کی شروعات کے لیے کافی مدد دیتی ہے۔ لیکن پینشن کے علاوہ بھی بہت سی مراحت ہیں۔ سابق صدور کو زندگی بھر سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے، سفری سہولیات دی جاتی ہیں اور انہیں دفاتر کے اخراجات کے لیے فنڈز ملتے ہیں۔ یہ صدر کی عوامی خدمت کو جاری رکھنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ سابق صدور کو زندگی بھر کے لیے سیکرٹ سروس کی مکمل حفاظتی ڈیوٹی بھی دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی اور ان کے خاندان کی حفاظت ہمیشہ اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ سابق صدور کو دورے اور تقریبات کے لیے سفری الاؤنس بھی دیا جاتا ہے۔ کئی سابق صدور اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی قوم کی خدمت کرتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں اور عالمی معاملات میں اپنی رائے دیتے ہیں۔ انہیں عوامی زندگی جاری رکھنے کے لیے مکمل سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ کچھ امریکی صدور نے اپنی تنخواہیں قومی مفاد کے لیے عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے جارج واشنگٹن نے یہ روایت شروع کی جب انہوں نے اپنی پوری صدارتی تنخواہ کو عوامی فلاحی منصوبوں کے لیے وقف کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ قوم کی خدمت کرنا ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ حال ہی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنی صدارتی تنخواہ عطیہ کی۔ انہوں نے اپنی سالانہ تنخواہ کے 4 حصے مختلف حکومتی اداروں کو دیے، جیسے کہ محکمہ صحت، تعلیم اور قومی پارکس۔ ہربرٹ ہوور اور جان ایف کینیڈی نے بھی اپنی صدارتی تنخواہیں عطیہ کی تھیں۔ یہ صدور پہلے سے ہی اپنی ذاتی کاروبار یا جائیدادوں سے مالی طور پر مضبوط تھے اور انہوں نے اپنی تنخواہیں عوامی خدمت اور فلاحی کاموں کے لیے مختص کیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مراحت اور تنخواہ اتنے بڑے عہدے کے لیے کافی ہیں؟ ایک طرف تو صدر دنیا کی سب سے بڑی معیشت اور طاقتور ترین فوج کا سربراہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف اسے 24/7 کام کرنا پڑتا ہے، اور ہر فیصلے کا اثر کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر پڑتا ہے۔ یہ عہدہ صرف مالی مراحت کا نہیں بلکہ قربانیوں کا بھی ہے۔ صدر کو اپنی نجی زندگی، اپنے وقت اور کبھی کبھار اپنی صحت تک کو داؤ پر لگانا پڑتا ہے۔ امریکی صدر کا عہدہ بلا شبہ دنیا کا سب سے طاقتور عہدہ ہے، لیکن اس طاقت کے ساتھ تنخواہ، مراحت اور زندگی بھر کے فوائد بھی ملتے ہیں جو صرف اس عہدے کے لیے مخصوص ہیں۔ تو کیا آپ کے خیال میں یہ تنخواہ اور مراحت دنیا کے سب سے مشکل عہدے کے لیے کافی ہیں؟ اپنی رائے ضرور دیں۔